ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. اللہ جانتا ہے جو کچھ کسی مادے کے پیٹ میں ہے اور پیٹ جو کچھ گھٹتے اور بڑھتے ہیں، اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنی شان اور اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہوئے گویا یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو کہ تم آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں میں کیا غور و فکر کرو گے. تم اپنے آپ میں غور و فکر کرو. تم اپنے آپ کی کنہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی تمہاری ہر حقیقت سے آگاہ ہے اور اس کو تمہاری ہر حقیقت کا علم ہے. اگر ہم اپنی پیدائش پر ہی غور و فکر کر لے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تم جو ماں کے پیٹ میں تھے تو اس کا علم کس کو تھا؟ کسی کو نہیں تھا. اللہ جانتا ہے جو کچھ کسی مادہ کے پیٹ میں ہے، کہ عورت کا جو حمل ٹھہرتا ہے وہ کس طرح ٹھہرتا ہے، کب اس کا حمل ٹھہرنا ہے. پھر بچے دانی کی حقیقت اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے. اس کے اندر جو ذرات ہے بچے کو کیسا پیدا ہونا ہے وہ اللہ تعالی جانتا ہے. بچے کے اندر کب روح پھونکی جانے والی ہے وہ اللہ تعالی جانتا ہے. لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی پیدا ہوگی وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس کے اعضاء کیسے بنیں گے اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے. انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو انسان پست قد ہوگا یا دراز قد ہوگا، گورا ہوگا یا کالا ہوگا، یا جس طرح کا ہوگا وہ کہ وہ صحیح سالم ہوگا یا اس کے اندر کچھ خامی ہوگی، کچھ عیب ہوگا. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. آج کل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے لیکن ان چیزوں تک نہیں پہنچ سکتی. ان چیزوں کا جاننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ جانتا ہے جو کچھ کسی مادے کے پیٹ میں ہے. اچھا ٹھیک ہے، مادے کے پیٹ میں ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جب مادے کے پیٹ سے باہر نکل گیا تو اب یہ کتنا جیے گا اور کہاں جیے گا، کہاں رہے گا، اس کا وطن کہاں ہوگا، کاروبار کیا کرے گا، کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، پھر اس کی شادی ہوگی، اس کے بچے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ کب مرے گا. یہ ساری چیزوں کا علم کس کو ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. یہ ان باتوں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما تغیض الارحام وما تزداد، اور پیٹ جو کچھ گھٹتے بڑھتے ہیں ان کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے. یعنی یہ کہ کس کو کب اولاد عطا کرنی ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور کس کا کب حمل جو ہے وہ نکلنا ہے، یعنی بچہ پیدا ہونا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. کس کو کب بچہ اولاد دینا ہے یا کس کے حمل کو ضائع کر دینا ہے. یہ ساری چیزوں کا علم کس کو ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. یہ رحم کے گھٹنے اور بڑھنے سے مراد یہ ہے. اس کو اولاد کب ہوتی ہے، کس کو اولاد کب دینا ہے، کس کو اولاد کب نہیں دینا ہے، یہ ساری چیزوں کا علم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. پیٹ گھٹتا بڑھتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے اس کا پیٹ بڑھ جاتا ہے، اور جب حمل
اس کا نکل جاتا ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے یا حمل ضائع ہو جاتا ہے تو اس کا پیٹ جو ہے وہ گھٹ جاتا ہے۔ کم سے کم حمل کی مدت وہ 6 مہینے ہے، 6 مہینے کم سے کم حمل کی مدت۔ بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے زندہ ہونے کے لیے ضروری ہے کم سے کم 6 مہینے ہو۔ اور زیادہ کی مدت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زیادہ حمل کب تک رہ سکتا ہے؟ عام طور پہ تو 9 مہینے رہتا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ مدت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 سال ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 سال ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 4 سال ہے، پھر ایک امام کے نزدیک جو ہے وہ 5 سال ہے۔ یعنی حمل 6 مہینے سے 5 سال تک رہ سکتا ہے۔ اور یہ جو بزرگان دین نے جو فرمایا ہے، کسی نے 2، کسی نے 3، کسی نے 4، کسی نے 5، انہوں نے اپنے مشاہدے سے کہا ہے، یہ قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ جس کے زمانے میں جو بات انہوں نے دیکھی وہ بات انہوں نے اپنے اعتبار سے لکھ دی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ تھے، ان کا حمل 2 سال تک رہا تھا، وہ اپنے ماں کے پیٹ میں 2 سال تک تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا کہ حمل زیادہ سے زیادہ 2 سال تک رہ سکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ان کا حمل جو ہے وہ 3 سال تک تھا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا زیادہ سے زیادہ حمل جو ہے وہ 4 سال تک رہ سکتا ہے۔ تو جس کے زمانے میں جنہوں نے جو دیکھا اس کے اعتبار سے انہوں نے حکم لگایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو حمل بڑھتے ہیں گھٹتے ہیں اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے، ہر چیز کا ایک اندازہ ہے، ایک وقت تک جاری ہے، جو اللہ تعالیٰ نے وقت متعین کر کے رکھا ہے وہ وقت تک ہر چیز جاری ہے۔ جب اس کا وقت ختم ہو جائے گا وہ چیز بھی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔